لنا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونسيم وعسين وصغير وكبير وغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لا. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله الكائرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا سيد إذهاننا سيد إيماننا رونق جدراننا سيد إيماننا رونق زماننا ومكاننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمدا قبل محمد. اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد اقبال محمد اجلال محمد انوال محمد. اللهم صل على محمد لسان محمد بیان محمد عنوان محمد اتقان محمد عنفوان محمد اجلان محمد قرآن محمد و بیان محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عتم محمد عزم محمد نظم محمد فکر فقر محمد اصل نسل وصل جسل محمد. صل على محمد وجود محمد سجود محمد جازود محمد منزود محمد کلبوت محمد وحبوت محمد عذبوت محمد. اللهم صل على محمد عتم محمد نظم محمد بطن محمد. اللهم صل على محمد نظر محمد فکر محمد فقر محمد. صل على حنین محمد صل على بدر محمد صل على روضت قبر محمد صل على عشاء فجر محمد صل على ظہر عصر محمد صل على جیوع شجوع عضو محمد صل على جزو نزو قزو محمد صل على ملاعت محمد صل على صداقت محمد صل على شجاعت محمد صل على دیانت محمد صل على صداقت محمد صل على
عدالت محمد، صلی علی سخاوت محمد، صلی علی شجاعت محمد، صلی علی اطاعت محمد، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کائنات کے خالق کا، کائنات کے مالک کا، کائنات کے رازق کا بے حد احسان ہے، جس کی توفیق سے ہم یہاں ابتداءً اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے اکٹھے ہیں اور ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ دوسرا جمعہ جو آج ہم ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کا جو بیان ہے وہ روایتی انداز سے ہٹ کے ہونا چاہیے تاکہ جو جمعے کی روح ہے وہ حاصل ہو۔ میری باتیں بعض لوگوں کو بری بھی لگتی ہوں گی، بعض کے لیے سخت بھی ہوں گی، لیکن واللہ العظیم اگر گہری نظر ڈالی جائے تو ان میں حقیقت جو آپ کو نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر میرے مزاج میں، میری شخصیت میں تغیر اور تبدیلی واقع ہوئی ہے تو پھر تو الحمدللہ رمضان کا رنگ چڑھا ہے۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے میں جیسا تھا، رمضان کے بعد بھی میں ویسا ہی ہوں، تو پھر رمضان کا رنگ نہیں چڑھا میرے اوپر۔ میں پہلے بھی رمضان سے پہلے ڈنڈی مارتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ رمضان سے پہلے بھی میں غصب کر لیتا تھا، ملاوٹ کر لیتا تھا۔ رمضان سے پہلے بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتا تھا، وعدہ خلافیاں کر لیتا تھا۔ رمضان سے پہلے بھی رشتے ناتے خدا کے بنائے ہوئے میں نے توڑ رکھے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی میرا طریقہ وہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اپنے ضمیر کو جج بنا کے کہ پھر رمضان نے میرے اور آپ کی طبیعت اور مزاج پہ کوئی رنگ، کوئی اثر چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے کوئی اثر؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن مقدس میں بار بار مخاطب کر کے تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان میں سے ایک تاکید یہ بھی ہے
اے ایمان والو، تم سے بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا. یا ایھا الناس مطلق نہیں کہا میں نے، صرف خاص کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا کہ تقوی اختیار کرنا، متقی بننا. یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں تقوی؟ آج ہر کوئی متقی تو بنا ہوا ہے، تقوی کہتے کس کو؟ ایک مرتبہ یہی سوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. آپ نے فرمایا بھائی ابی بن کعب، تجھے اللہ نے قرآن کا فہم بڑا دیا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے امیر المومنین، آپ نے بڑے سفر کیے جہاد کے دوسرے، کبھی مشکل ترین راستوں سے گزر ہوا؟ جنگل ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہاں سے گزرنا بھی ہو، ظاہراً گزرنا محال لگتا ہو. حضرت عمر نے کہا ہاں، بڑے بڑے سخت ترین سفر اور دشواریوں والی جگہوں سے گزرے ہیں ہم. ابی بن کعب کہنے لگے پھر ان راستوں سے کیسے نکلتے ہیں آپ؟ ان مشکل راستوں سے پھر کیسے بچتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے وجود کو سمیٹ کے بڑی احتیاط سے ایک ایک پل سوچ سمجھ کر، ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کو چیر نہ دے، میرے جسم کو پھاڑ نہ دے، احتیاط سے گزرتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، کہنے لگے امیر المومنین، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. اساں کیتا بھی کچھ نہیں تے ساڈے تو وڈا متقی بھی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تقوی کہ آپ اپنی زندگی کو یوں گزاریں، یوں. اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم. اور لوگوں تمہیں پتہ ہے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میں شرمندہ سا ہو جاتا ہوں کہ اقبال تو مسلمان ہے. مسلمان تو وہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس پر لا الہ الا اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. مسلمان تو وہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس فرقہ بندی میں قید نہیں ہوتی. جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد بن کے زندگی نہیں گزارتا، جو مسلمان بن کے زندگی گزارتا اور لا الہ الا اللہ کی مہر کے نیچے ہر سانس کتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کون ڈیفینیشن کر رہا ہے؟ اقبال. چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. کہتے ہیں اسلام
ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو تقوی کی ڈیفینیشن جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کتنی خوبصورت ڈیفینیشن کی کہ جس طرح مشکل ترین راستوں سے اپنے آپ کو ہر کانٹے اور جھاڑی سے بچا کے گزرنا، اس کے بعد حضرت عمر اتنے محتاط ہوتے کہ ایک مرتبہ کستوری آئی، کستوری، تو آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگی، تو کہا گیا کہ اس کستوری کو تول کے دینا ہے، تو آپ کی بیگم عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین کستوری کو تولنے کا کام میں کر لوں؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے کہا عاتقہ مجھے پتا ہے کہ تو ایمانداری سے تولے گی، لیکن تولتے ہوئے تیرے ہاتھوں پر بھی کوئی کستوری لگ جائے، میں عمر یہ گوارا نہیں کرتا، میں عمر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے جسم کے کسی حصے سے اس کستوری کا اثر ضائع ہو، ظاہر ہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ ایتھے تے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے کہ نہیں؟ غریب مسلمانوں کا حق ان تک پہنچتے پہنچتے اللہ اللہ، یہاں تو تاجر برادری ہے، دکاندار برادری ہے، سیاست ہے، وکالت ہے، ثقافت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات، یہ احتیاط ہے اس ڈیفینیشن کے بعد مزید کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل سے، آپ ہر عمل دیکھیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا کہا؟ او ایمان والو، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رمضان کے روزے میں اللہ نے تم پہ فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پہ کیے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ اللہ، جی روزے فرض کیے، مقصد بتا دیا میرے اللہ نے، اور آئیے حج کی بات کی، تو حج کی بات کرتے ہوئے قرآن کریم کا حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے ایک عجیب انداز، کون سا انداز ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔
حج کی بات کی قرآن نے، اور کیا کہا شاعر اللہ حج کے ارکان اگر کوئی صحیح ادا کرتا ہے تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے، تقوی۔ روزوں کی بات کی قرآن نے تو تقوی بیان کیا، جیو لوگو۔ حج کی بات کی قرآن نے تو تقوی اس کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ قربانی کی بات کرتا ہے قرآن، قربانی بہت بڑا عمل ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ روزے میں فرض کیتے ہوئے نے مقصد کی یہ تقوی، او حج کرو دے جتنے مناسک نے ادا کرو، ارکان پورے کرو، مقصد کی یہ تقوی۔ او میاں قربانی آوے میں اللہ دے نام تے ذبح کرو تے مقصد کی یہ تقوی۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کہندا نہ خون میرے تک آندا ہے، نہ گوشت میرے تک آندا ہے، نہ کھال میرے تک آندی ہے، نہ ٹال میرے تک آندا ہے، جی میرے تک کی آندا ہے ینالہ التقوی۔ میرے تک کی آندا ہے، میرے تک کی آندا ہے، او بولو میرے تک کی آندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے تک کی آندا ہے لوگو، میرے تک تقوی آندا ہے، تقوی۔ تے جے مومن دے لباس دی گل کیتی ہے قرآن نے، جے مومن دے لباس دی گل کیتی ہے قرآن نے، تے مومن دی زینت کی قرار دیتی ہے لباس التقوی ذالک خیر۔ او انسانوں، او مسلمانوں، او صاحب ایمان، او ایمان والے ہو، اگر زینت او دنیا دار زینت جی تقوی نو نہیں سمجھدا، دنیا دار دی زینت پیسہ ہے، دنیا دار دی زینت فخر ہے، دنیا دار دی زینت مال دی بڑھوتی ہے، دنیا دار دی زینت پیسہ تے دولت تے جعلی شہرت ہے، لیکن مومن دی زینت دنیا نہیں، مومن دا لباس دنیا نہیں، مومن دی عزت دنیا نہیں، مومن دا لباس عزت والا کی ہونا چاہیے؟ لباس التقوی ذالک خیر۔ مومن دا لباس عزت والا تقوی، مومن دا لباس عزت والا، بولو مومن دا لباس عزت والا کی ہے تقوی۔ ہر کام میں جو تقوی، ہر کام میں جو تقوی۔ روزے فرض کیتے سو تو مقصد تقوی، حج فرض کیتا سو تے مقصد تقوی، قربانی دیو قربانی تے مقصد کیے تقوی۔ جی لباس مومن دا جے دسیا سو تے مقصد کیے، تے جے کوئی مسجد بناوے مسجد او کوئی مسجد بناوے، او کوئی دین دی درسگاہ بناوے، تے او دا مقصد کی دسدا ہے قرآن، او بھی سنیو۔ اللہ سورہ توبہ دے اندر کی اعلان کر دیں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے ایک بندہ مسجد پیا بناندا ہے، ایک بندہ لگا ہویا ہے، ایوں جہا ایک مرکز پیا بناندا ہے جدے وچ مقصد اللہ دے قرآن تے پیغمبر دی سنت دی تشہیر کرنا، تے او دا مقصد کی ہونا چاہیے؟ افمن اسس بنیانہ
अला तकवा, अला बोलो तकवा, तकवा लट्ठा के तकवा, तकवा जी। अफमन अस्ससा बुनियानहू अला तकवा मिनल्लाहि वरिज़वानिन खैरुन। अल्लाह फरमाता है अगर दीन का कोई मरकज बनाने लगो, उस मरकज की बुनियाद मैं रब की रजा और तकवे पे है तो खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। फिर की है खैर ही खैर, खैर ही खैर, क्योंकि मस्जिद या मदरसा होवे असल ओदे बनावन दा मकसद होंदा है अल्लाह दे कुरान दी तशहीर। किदी तशहीर? और बोलो सारे किदी तशहीर? अल्लाह दे कुरान वास्ते। मस्जिद दा मकसद सुन लियो मसला, मस्जिद दा मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं हुंदा। नहीं समझ आई तुहानू? मस्जिद बनाने दा मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं हुंदा। और मस्जिदां हिदायत दियां मंडियां हुंदियां ने। पता ही कोई नहीं बंदियां, समझते ही कोई नहीं। तौबा 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 तौबा। मसाजिद तबलीग इस्लाम का मरकज हुआ करती हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने सारी जिंदगी जो दीन बयान किया वो कहाँ किया? बोलो सहाबा की दरसगाह क्या थी? तो जे कुरान बयान होंदा होवे ते टाइम भी जमात दा लंघ गया होवे ते बंदा आखे जी 2:45 बजे बंदा नमाज पढ़न आया तो उन्होंने कुरान दी आवाज़ आई है तो उस इतराज़ कर दिता है, उन्होंने इतराज़ हो गया। एक बंदे ने वो जमात नाल नमाज नहीं पढ़ सकिया, वो आंदा मेरे को दुकान ते टाइम नहीं हुंदा, जिदू टाइम लभे मैं उदू पढ़ना, लेकिन जिदू मैनू टाइम लभे मैं मसीते आया तो अगे कुरान बयान पिया हुंदा, एक ही पिया हुंदा। चलो उसने तो जहालत की बिना पे कह दिया, उसको शर्म नहीं आई। जिसने बाजारों में जाके डंडोरा पीटा उसको शर्म नहीं आई। जिसने इस बात को बाजारों में डंडोरा पीटा कि मस्जिद में कुरान बयान हो रहा है, मस्जिद में कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये कुरान मेरे हाथ में है, ये कुरान मैं सर पे रख के कहता हूं, जिसने अल्लाह के कुरान की मुखालफत की है ना, रब्बे काबा की कसम वो जलील और रुसवा हुआ है, उसकी मौत भी लोगों के लिए इबरत का निशान बनी है इंशाअल्लाह। उसकी मौत भी लोगों के लिए इबरत का निशान बनी है। अल्लाह के कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कुरान के मस्जिदों के मुताल्लिक बता दिया कि मसाजिद की बुनियाद तबलीग इस्लाम, अल्लाह की रजा जोई और तकवे पे अगर है तो वो मस्जिद है, और अगर वो डेरा है, डेरा मेरा डेरा, तेरा डेरा, तेरा डेरा, ओदा डेरा, फिर वो मस्जिद नहीं होती। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह,
مساجد کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ پھر آدھے شاہراں نو پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے، شاہراں نو کی ہوتا ہے، تسی انجی بندے نو ساڑ کے رکھ چھڑ دے۔ تو آپ اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ میرا آپ کا تعلق اس قرآن کی وجہ سے ہے، اللہ کی قسم اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ قرآن درمیان سے نکل جائے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ ایک عالم کا مقتدی سے تعلق دین اور اسلام کا تعلق ہے، پیسے اور لالچ کا تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق، اسلام کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ قرآن کا تعلق سے ہے، اس قرآن کی وجہ سے۔ مسجدیں آباد ہوتی ہیں قرآن کی وجہ سے، ان چلروں سے نہیں ہوتی، ذہن سے نکال دو۔ مسجدیں ٹائلوں سے آباد نہیں ہوا کرتی، اے سیوں سے آباد نہیں ہوا کرتی، مساجد آباد ہوتی ہیں اللہ کے قرآن سے۔ ہم نے تو قرآن کو بیان کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ہاں کوئی معاملہ دیکھو، کوئی کسی قسم کا جو قرآن سے ہٹ کے ہو، پھر آپ حق بجانب ہیں۔ بات قرآن کی ہے تو پھر یہ رعایت مجھ سے توقع نہ کرنا۔ میرا اور آپ کا تعلق قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اللہ۔ جگہ بدل سکتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے۔ اور ابراہیم نے جدوں توحید بیان کی تھی تے پیو نے آکھیا کٹ دیاں گے، نکل میری ویلی چوں، اے ویلی میری ہے، نکل میری ویلی چوں۔ تے او اللہ دی توحید بیان کرنے والا بندہ سی، انہاں کیا اے پیا ویلی، اے پیا سمال ویلی۔ میں جس رب دی توحید بیان پیا کرنا، انہوں بیان کرنا واسطے ویلیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور سمجھو کہ کوئی نہ، لیکن انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ اللہ اللہ۔ تو مساجد کی بنیاد بھی تقوی، روزے کی بنیاد بھی تقوی، حج کی بنیاد تقوی، اور اللہ نے مسلمان کا لباس بھی بیان کیا تو وہ بھی تقوی۔ یہ تمام تر چیزیں متقی کے لیے کیوں بیان کی گئیں؟ تقوی پہ زور کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں قوموں میں بنایا، قبیلوں میں بانٹا، کسی کو جٹ، کسی کو بٹ، کسی کو سید، کسی کو راجپوت، کسی کو ملک، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں۔ یہ سب قوم قبیلے تمہاری عزت کا معیار نہیں ہے، یہ تمہاری عزت کا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار میں اللہ کے نزدیک، اس نے اسی لیے وضاحت کر دی ان اکرمکم عند اللہ، تواڈے نزدیک نہیں، کیونکہ تواڈے نزدیک اللہ نو پتہ ہے پیسہ، رشوت، وکھاوا، دکھلاوا نہیں نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا میں رب کی نظروں میں وہی ہے جس میں تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس میں کیا ہے؟ تقوی۔ جس میں کیا ہے؟ تقوی۔ جس میں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک آدھ مثال بھی آپ کو دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پورے شہر کی جو بکریاں تھی، ریوڑ تھا، وہ ایک طرف ہوتا تھا، تو کوفہ کے اندر ایک شور پڑا اور مسئلہ امام صاحب کے پاس آیا کہ کوفہ کے بکریوں کے ریوڑ میں چوری کی بکری داخل ہو گئی ہے۔ ایک بکری چوری کی، ہزاروں بکریاں حلال کی ہیں، ریوڑ میں چوری کی بکری داخل ہو گئی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب پہچان نہیں ہو رہی کہ وہ بکری کون سی ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو بات بتائی لیکن چرواہے کو بلایا اور کہا ایک بکری کی جو عمر ہے اوسطاً کتنے سال ہے؟ اس نے کہا 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ احتیاط یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے تقوی اور زہد کے پہاڑ ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا صالح جو حکومت کا قاضی تھا، حکومت کی طرف سے قاضی 1 سال قاضی رہا۔ آپ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم نے روٹی بنائی، جب بھی روٹی لے کے آتا آپ پوچھتے یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے بنائی ہے؟ تو روٹی بناتے ہوئے خمیر ختم ہو گیا تو خمیر حضرت صالح سے لیا، تھوڑا سا خمیر اتنا تھا ڈالتے ہیں آٹے میں۔ تو روٹی بن کے جب آئی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا یہ روٹی کیسے بنائی؟ کہنے لگے آٹا آپ کا ہے، خمیر ختم ہو چکا تھا لہذا خمیر صالح سے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ روٹی لے جاؤ، یہ روٹی لے جاؤ۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگے اگر کوئی آئے نا دروازے پہ سائل تو اس کو دے دینا، لیکن پہلے اس کو بتانا کہ آٹا احمد کا ہے خمیر صالح کا ہے۔ اس کو پہلے بتانا کہ اس میں آٹا احمد کا ہے اور خمیر صالح کا۔ 6 مہینے وہ روٹی پڑی رہی، کوئی لینے نہیں آیا۔ دریائے دجلہ میں پھینک دی خادم نے روٹی، اور آ کے کہا وہ جو خشک ہو گئی تھی نا روٹی پڑی پڑی، وہ میں نے دریائے دجلہ میں پھینک دی ہے۔ حضرت احمد بن حنبل نے ساری زندگی دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی۔ یہ گلاں سنن دی حد تک یا سنان دی حد تک تے مزہ کر دیاں نے، سننے کی حد تک، سنانے کی حد تک، لیکن عملی زندگی رمضان ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کی ایک نسبت ہے قرآن سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیوں؟ ھدی للناس، کیوں؟ ھدی للناس۔ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہم نے جو قرآن نازل کیا نا اس مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو ہدایت جو دی وہ اس کے روشن دلائل سے، اور دلائل سے کیا ہوا؟ قرآن فرقان بنا، اس نے فرق کر دیا حق اور باطل میں۔ تو یہ قرآن سمجھا تو حق اور باطل میں فرق ہوا، قرآن سمجھا تو حق اور باطل میں فرق ہوا، تغیر پیدا ہوا، تبدیلی آئی۔ قرآن مسلمانوں کو جا بجا مخاطب ہوا، ایمان والوں کو ایک جگہ مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو، او ایمان والو تقوی اختیار کریو، تقوی اختیار کریو، تقوی اختیار کریو۔ وقولوا قولا سدیدا،
تقوی اختیار کریو متقی بنیو متقی، لیکن خیال کریو متقی دی پہلی سیڑھی تقوی دی، متقی بنن واسطے پہلا قدم او سچائی ہے، جھوٹ دا سہارا لے کے کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ وَقُولُوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا۔ او ایمان والو، تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، متقی بن جانا، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے پہلا کام قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولنا سچ بولنا۔ میں اللہ بھی 2 نقد انعام دوں گا تمہیں، یصلح لکم اعمالکم، جب تم پکا مصمم ارادہ کر لو گے کہ یار آج کے بعد میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا، جھوٹا بیانیاں جاری کر کے کسی کا حصہ غصب نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھائی مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن عمل قبول کوئی نہیں، کیوں؟ بہنوں کے حصے کھا گئے وراثت کے، بھائی بھائیوں کے حصے کھا گئے، جھوٹے وعدے، جھوٹے نیتیں، جھوٹے ارادے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار ہی تو اصل شخصیت ہے مسلمان کی، کہ اس کو دیکھ کے لگے کہ یہ غاصب نہیں ہے، غاصب نہیں، یہ جھوٹا نہیں، یہ فراڈیا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیال کرنا، جب سچائی آتی ہے نا، ہر قسم کا گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچا تو بن جا، سچے کے ساتھ تعلق تو بنا، یصلح لکم اعمالکم، میں تجھے انعام دوں گا کہ تیرے اعمال سیدھے کر دوں گا، تجھے میں سیدھے راستے پہ چلا دوں گا، تیرے اعمال کی سمت سیدھی کر دوں گا۔ مولا جو پیچھے کر آیا ہوں، اللہ فرماتا ہے جو پیچھے تو کر رہا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہنے دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ پیچھے کی ذمہ داری میری، پچھلے سارے معاف، لیکن نیت تو کرنا، اور پکا تو ہو نا، پکا تو ہو، اور کچھ بننے کے لیے کچھ کھونا پڑتا۔ ادھر ہی نہ بندہ رڑے تے بھی نہ چڑھے تے آنکھیں منزل بھی مل جائے، انج نہیں ہوتا، انج رڑے تے چڑھنا پڑتا ہے۔ بلال کے قدموں کی آواز عرش بری پہ آئی تو اس کے پیچھے کا پس منظر دیکھو تو بلال کوئلوں پہ لیٹا، بلال کے سینے پر پتھر کی چٹانیں عرب کی تپتی ریت پہ رکھی گئی، سمیہ کے ٹکڑے ہوئے زنیرہ کی آنکھیں ہتھیلی پہ رکھی گئی،
حمزہ سید الشہداء بنے تو اپنے چہرے کے اعضاء کٹوانے پڑے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی پہ فائز ہو جاؤ اور جو دعا کرو میں قبول کر لوں، تے پھر میرے نبی دے دین چ اپنیاں اٹکلاں نہ چلاؤ۔ جے کسی نو آکھیا جائے داڑھی تے رکھ خدا دیا بندیا سنت رسول ہے تے او اے کہہ کے نہ رکھے کہ سنت ہی ہے نا، یہ دا مطلب کی ہے کہ اے دے نزدیک نبی دے عمل دی ویلیو کوئی نہیں، سنت ہی ہے نا۔ میرے نبی کے زمانے میں کسی منافق کی جرت نہیں تھی وہ داڑھی منڈوائے۔ آج مسلمانہ دیاں جرتاں تے انہاں دے حوصلے نے، سبحان اللہ، منافق کی جرت نہیں تھی۔ آج مسلمانہ دے حوصلے آئے نا کہ نہیں، منو تے صحیح نا، ان کر کے بندہ مننے بھی نہ، مننے تے صحیح نا، تڑھلے نال کے پائی تھی کہ حوصلہ ہے نہیں رکھی ایسا۔ اور شیطان پھر دیتا ہے اس کو دلائل بھی دیتا ہے، کہتا ہے یحسبون انہم مہتدون، تو ٹھیک ہے، تو بہت اچھا آدمی ہے، تو غلط نہیں ہے، مولوی صاحب غلط نہیں، تو کدوں غلط ہے؟ تو تے کل او بھوکے نو کھانا نہیں سکھوایا، تو نے یہ کام نہیں تھا کیا، یہ نہیں کیا تو نے، تو ہر جمعے 200 روپیہ نہیں دیندہ مسیحی۔ یحسبون انہم مہتدون۔ اور سنو میری بات، اللہ کی قسم میرے رب کو میرے نبی سے بڑی محبت ہے، میرے رب کو میرے نبی سے بڑی محبت ہے۔ جس نے نبی کی سنت کا احترام نہیں کیا اللہ نے کبھی اس کو عزت کی نگاہ نہیں دی۔ یہ یاد رکھنا بات، دولت کا مل جانا کمال نہیں ہوتا۔ قارون، حامان، شداد یہ سارے دنیا دار تھے، امیر تھے۔ تقوی کا ملنا، اللہ کے ہاں عزت کا ملنا کمال ہے۔ اور انسان نبی کی سنت کا تارک ہو اور پھر اللہ کے ہاں عزت والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار۔ متقی، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کرنا۔ سادہ معنی تقوی دا سمجھاواں کی یہ حیا کرنا، کی کرنا، اور بولو کی کرنا، حیا کرنا۔ کدے کولوں؟ اللہ حیا کرنا، اللہ کولوں حیا کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے دو تسی ہو نا آپس وچ سرگوشیاں کرو، کو پراپوگنڈا کرو، دو تسی ہو تے تیجا وچ میں ہاں، بے شک تین تسی ہو تے چوتھا وچ، چار تسی ہو تے پنجواں وچ۔ واللہ بصیر بما تعملون، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تمہارے ہر عمل کو میں دیکھتا ہوں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں تو پھر حیا کرنا کس سے؟ اللہ سے، ہر معاملے میں۔ یہ تقویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اور جب یہ معاہدہ ہو گیا دو کام تم نے کرنے ہیں، اللہ فرماتا ہے تقویٰ اختیار کرو اور زبان کے سچے بن جاؤ۔ دو میں کروں گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آگے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اور لوگوں پکی بات ہے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ اب سنیے وہ آیت جو ابتدا میں نے پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کس انداز میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والو، او ایمان والو، سنو سنو، میں اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو جس کا نام تقویٰ ہے۔ میں اللہ کی حیا اپنی آنکھوں میں پیدا کرو جس کا نام تقویٰ ہے، اور اس طرح حیا کرو حق کا تقاتے ہی جیویں حیا کرن دا حق، جیویں حیا کرن دا، اور جیویں حیا کرن دا حق، انج حیا کر۔ اور روزہ رکھیا ہوئی کوئی تیرے کول نہیں، اور کوئی ویکھن والا نہیں، کھان پین دیا چیزاں بھی تیرے کول ہیں، سامان تے اسباب بھی تیرے کول نے، پیاس بجھاون دے مشروب بھی تیرے کول نے، بھوک مٹاون دے کھانے بھی تیرے کول نے، انسان وچوں کوئی انسان بھی تیرے کول نہیں، پھر بھی مسلمان ہوئے تے دل وچ شیطان وسوسے بھی پاندا ہوئے تے ہاتھ اس مشروب ال وددا نہیں، وددا وددا کیوں؟ حیا کردا۔ او کی کردا ہے؟ او بولو حیا کردا ہے۔ اس ویلے آندا ہے نہیں نہیں پاویں کوئی نہیں پیا ویندا، مینوں جے پتہ ہے ٹٹ جانا ہے۔ او کیویں ٹٹنا ہی، او کوئی نہیں پیا ویندا، آندا یار جی دے واسطے رکھے ہے او تے پیا ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے حیا ہر عمل چلائے کے آ، پھر روزے دا حق پورا ہوئے گا۔ تو جھوٹ بولن لگے تے ایو حیا تیری اکھے چا جاوے، یار نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میری یاری ہے تے اس سچے نال، سچیاں نال یاری ہوئے تے جھوٹے ڈک دے نہیں، سچیاں نال یاری ہوئے تے جھوٹے ڈک دے نہیں، سچیاں نال یاری ہوئے تے پھر اس اعلان بھی کیتا ہوئے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ، اللہ کہتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، متقی تو بن، میں اللہ کولوں حیا تو کر، جتنے تیرے کام پھسے ہوئے نہیں جائز، اللہ فرماندا ہے میں انہوں رکاوٹاں دور کر کے راواں ہموار کر دیاں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تے روزی دی گل رہ گئی، روزی دی، اور ہر کسی دا معاملہ تے کتے جا مکدا ہے روزی روٹی اتے، دکاندار بھی کہندا روٹی پیا کمانا جی، وکیل بھی کہندا روٹی پیا کمانا، جج بھی پیا کہندا روٹی پیا کمانا۔ اللہ فرماندا ہے میری حیا اکھاں وچ تسی سجاؤ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتسب،
میں روزی اتھوں دیواں گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا، تھوڑے وچ برکتاں پا دیاں گا، تے جے ہڑپ دی سوچ بن جائے، رب دی حیا مک جائے، زبان جھوٹ اتے آ جائے، دل تے دماغ فریب اتے آ جائے، ایک تے اللہ نال محبت گئی، دعا ایمان گیا، یقین تے بھروسہ گیا، جی دنیا دار بن گیا تے دنیا کٹھی کرن دے چکراں وچ پے گیا۔ اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے ہیں اے دنیا دا کتا بن گیا، اے دنیا دا کتا بن گیا، نہ حلال پیا ویندا ہے، نہ حرام پیا ویندا ہے، نہ جائز پیا ویندا ہے، نہ ناجائز پیا ویندا ہے، نہ پاکی پیا ویندا ہے، نہ ناپاکی پیا ویندا ہے، رگڑی جاندا ہے نام بدل بدل کے، نام بدل بدل کے رگڑی جاندا ہے، کام حرام ہے تے او دا نام رکھے اسو اسلامی، کام حرام ہے تے او دا نام کچھ اور رکھے اسو شاباش ملائی، رشوت دا نام کی رکھدا ہے ملائی، کام حرام ہے تے نام بدل چھڑدا ہے، اور نام بدلن نال نجاست نہیں بدل دی، پخانے دا نام کوئی اور رکھ دیتا جائے، کسے سویٹ ڈش تے دے بدل جاندی، نجاست ہے، گندگی ہے۔ اور مسلمان اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ایمان والا وہ ہے جیڑا دل دا بھی سچا، دماغ دا بھی سچا، زبان دا بھی سچا، کردار دا بھی سچا، کیونکہ او دی یاری اس رب نال تے رب سچا، اور کدے دین تے پیا چلدا ہے محمد الرسول اللہ دے تے محمد الرسول اللہ سچا، او کیڑا نصاب پیا پڑھدا ہے کتاب اللہ تے اللہ دا قرآن سچا، سچیاں نال تے یاریاں سو، سچیاں نال ایک آخری حوالہ تو انہوں اور دیاں میرے ذہن چاہ گیا، وہ بھی بڑا مزیدار حوالہ ہے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اللہ اللہ فرماندن میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے قرآن آ گئے تواڈے کول، کی آ گیا قرآن جے آ گئے تواڈے کول، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، میرا نبی قرآن جے آ گیا تواڈے کول، ہن انہاں دی گل نہیں مننی جیڑے جاہل ہیں، کہ نبی نو رہے تے سمجھا علماء نو رہے جیڑے وارث نے، کیونکہ مولوی سب تو زیادہ تلک جاندہ ہے، جے او دا اپنا ایمان مضبوط نہ ہوئے تے پھر یقین کرو اے دے تو وڈا مشرک بھی کائنات جو کوئی نہیں، کیوں اے تلک جاندہ ہے، پیسہ ویکھ کے مسئلہ دبا جاندہ ہے، پیسہ ویکھ کے فتویٰ بدل جاندہ ہے، پیسہ ویکھ کے حق بیان کرنا چھٹ دیندہ ہے، یہیں تے زندگی گزار دیندہ ہے، پھر اے دے تو وڈا بے ایمان کوئی ہے، اور پڑھیا لکھیا بے ایمان ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر نو گل پیا سنا کے تے سمجھاندہ ہے پیا نبی دے وارثانو کہ خیال کریو جدو قرآن آ جو گیا ہے، علم جے آ گیا تے خبردار اونا دی گل دین دے معاملے چ نہیں مننی جنہاں نو دین دا علم ہی کوئی نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اگر نبی سے کہہ رہا ہے اگر انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر تو کہے نا میرا نبی کہ اے سارے میرے نال مل جان گے تے اینے 100 گنا اور بھی ہو جان تے خدا دے مقابلے وچ رتی برابر بھی تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اعلان کر دے
ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. اعلان کر دیں، اعلان کر دیں، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. ظالم یار جے ظالمہ دے، چور یار جے چوراں دے، مشرک یار جے مشرکاں دے، بدتی یار جے بدتیاں دے، شرابی یار شرابیاں دے، بے ایمان یار بے ایمانہ دے. اعلان کر دے خناس خناسوں کے یار ہیں جی، دھوکے باز دھوکے بازوں کے ساتھ ڈکتے ہیں. بے ایمان دا یار ایمان اللہ ڈکدا نہیں. مسلمان ہوئے تے یاری دے چکراں چ پیا ہوئے کہ وہ فلانا بے ایمان ہے، ڈنڈے سوٹے والا ہے، بے ایمان ہے، میری او دے نال یاری لگ جائے، پھر تو مسلمان نہیں، کیونکہ تیرا خدا تے تے یقین ہی کوئی نہیں. او دے تو وڈی بھی کوئی طاقت ہے وے نہیں. اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں، تقوی پہلی شرط ہے. تقوی کہتے کسے رب سے حیا کرنا. روزہ رکھ، حیا سیکھ، حج کر، حیا سیکھ، مسجد بنا، حیا سیکھ، لباس اختیار کر، حیا سیکھ، ہر کام میں حیا سیکھ. جب تو با حیا بن جائے گا نا، پھر اعلان کرتا ہے واللہ، اب مجھے اپنی ذات کی قسم، اب مجھے اپنی صفات کی قسم، واللہ ولی المتقین. ظالم تے چور تے شرابی تے بے ایمان اے اپنے یاراں نال خوش نے. واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم، تو حیا پیدا کر. حیا والیاں دا یار کون ہے؟ واللہ ولی المتقین. انہاں دا یار میں ہاں. رمضان کے روزے حیا کا درس دیتے ہیں. اس میں قرآن کا درس حیا کا درس دیتا ہے. رمضان سے حیا اگر پیدا نہیں ہوئی، روزہ رکھے ازو پھر نائیے کہ جا کے بہ جائے. چلو میں نہیں کہندا، لیکن حیا آنی چاہیے کہ نہیں. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.